بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو بیٹیوں کی تربیت کا سوال ہے، اگر آپ اس بات کو دیکھیں کہ بیٹیوں کو بہت خاص فیل کرانا چاہیے، اور اس میں دو احادیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بیٹیوں کی تربیت کے حوالے سے ہمارے ہاں پر ایک المیہ ہے کہ جب بھی بیٹی کی ولادت ہوتی ہے تو مذہبی سے مذہبی گھرانہ ہی کیوں نہ ہو، ایک کاش ضرور آ جاتا ہے کہ کاش بیٹا ہوتا۔ تو اس وجہ سے چونکہ بیٹیوں کو اس طرح چاہا نہیں جاتا تو ان کے اندر ایک چاہت رہ جاتی ہے، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو دیکھا جائے تو اس میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جس طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں اور باپ کے مقابلے میں آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں کی عظمت کو زیادہ بیان فرمایا ہے۔ یعنی جب ایک صحابی نے پوچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ زیادہ حقدار کون ہے، تو آپ نے فرمایا تیری ماں، پھر فرمایا تیری ماں، پھر آپ نے فرمایا تیری ماں، اور پھر چوتھے بات میں آپ نے فرمایا تیرا باپ۔ تو اسی طریقے سے جب بیٹا اور بیٹی کی بات آتی ہے تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے زیادہ آپ نے محبت کا حقدار بیٹی کو قرار دیا، اور اگر آپ روایات پڑھیں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں۔ بڑے بڑے اعمال پر آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ صلہ بیان نہیں کیا جو بیٹیوں کی تربیت پر بیان کیا۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے، آپ نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹیاں دیں اور اس نے ان 3 بیٹیوں کے ساتھ محبت کے ساتھ اس کے تمام حقوق ادا کیے اور اس کی تمام ضروریات کو پورا کیا، تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دونوں انگلیوں کو جوڑ کر فرمایا کہ کل قیامت کے دن وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا۔ یعنی بڑے سے بڑے عمل پر یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں بیان فرمائی، لیکن بیٹیوں کی تربیت کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا بڑا صلہ بیان فرمایا۔ اور اگر آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو، تو جب آپ کی بیٹی، آپ کی شہزادی تشریف لے کر آتی، یعنی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جب آپ تشریف لے کر آتی تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے چادر بچھاتے اور آپ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ سب صحابہ حضور سے کہتے فداک امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، لیکن حضور اپنی بیٹی سے فرمایا کرتے کہ اے میری بیٹی، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ تو آپ اس سے کچھ مسائل ہیں جو ہم اخذ کر سکتے ہیں بیٹیوں کی تربیت کے حوالے سے، کہ حضور جیسے اپنی شہزادی کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہم کس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہم کس کو رسپیکٹ دیتے ہیں۔ جب مہمان آ جاتے ہیں ہمارے گھر میں تو ہم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم انہیں رسپیکٹ دیتے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں تو بیٹیاں گھر میں مہمان ہی ہوتی ہیں، بیٹیاں بہت حساس ہوتی ہیں، اسی لیے انہیں اسپیشل فیل کرانا ضروری ہے۔ اگر مہمان کوئی آپ کے گھر پہ آتا ہے اور وہ کوئی چھوٹی موٹی غلطی کر جائے تو کیا آپ اسے ڈانٹتے ہیں؟ اسی طریقے سے بیٹیاں اگر چھوٹی موٹی غلطیاں کر جائیں تو آپ نے انہیں ڈانٹنا نہیں ہے، یعنی انہیں اسپیشل فیل کرانا ہے۔ بہت حساس ہوتی ہیں بچیاں، اور وہ پرائے گھر کی ہوتی ہیں، انہوں نے پرائے گھر میں چلا جانا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ مہمان جو ہوتا ہے، کیا آپ اس کے سامنے کوئی عام کھانا رکھتے ہیں؟ نہیں، آپ وہ جو فرمائش کر دے، اگر وہ فرمائش کوئی کر دیتا ہے تو آپ کو اس فرمائش کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی جائز فرمائش ہے تو بیٹیوں کی فرمائش کو زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ یعنی بیٹیوں کو اگر آپ مہمان کی طرح دیکھنے لگ جائیں گے تو آپ کا نقطہ نظر جو ہے وہ بیٹیوں کے معاملے میں ہو جائے گا۔ جبکہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے گھر میں بیٹوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور بیٹیوں کو ہم بچپن سے ہی کام کرانے پہ لگا دیتے ہیں، اور ہم وہ کہتے ہیں کہ پرائے گھر میں جانا ہے تو کام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ضرور وہ ٹریننگ کا حصہ ہو، تمام چیزیں انہوں نے اس گھر میں جانا ہے اور اس کے لیے ہے، لیکن بہرحال صرف ماں کا نہیں، ماں باپ دونوں کو اسپیشل اپنی بیٹیوں کو فیل کرانا چاہیے۔ اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے ہمیں یہ بات، یہ نقطہ جو ہے وہ ہمیں سمجھ آتا ہے۔ تو یعنی کہنے کا مقصد، اور یاد رکھیے گا کہ بیٹیوں کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔
جب اگر آپ، اور صرف یہ نہیں کہ بیٹیاں ماں سے تذکرہ کریں، بیٹیوں کو باپ سے بھی اپنے معاملات کو بیان کرنا چاہیے، اور باپ کے ساتھ بھی اس کا ایک کلوز ریلیشن ہونا چاہیے۔ ہاں خاص بات کوئی ایسی ہو جو صرف ماں سے کی جا سکتی ہے وہ تو کی جانی چاہیے۔ اسی طرح بیٹے کے معاملے میں بھی یہی کہ یہ نہیں کہ بیٹا صرف ماں سے بات کرے یا بیٹا صرف باپ سے بات کرے، تو یہ ریلیشن کے اندر جو ہے وہ جو مسائل اولاد کو فیس آ رہے ہیں، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ان کو ماں باپ دونوں سے اس مسائل کو بات کرنی چاہیے۔ تو اور بیٹی کو زیادہ توجہ چاہیے ہوتی ہے، بیٹی کو آپ ڈانٹ زیادہ نہیں کر سکتے، وہ بہت حساس ہوتی ہیں اور وہ چھوٹی چھوٹی باتیں محسوس کر جاتی ہیں، تو جتنا آپ انہیں محبت دے سکیں اور جتنا پیار، اگر آپ انہیں وقت دیں گے، اگر آپ انہیں محبت دیں گے اور آپ انہیں ان کی جو نیڈ ہے اس کو پورا کریں گے، تو وہ اس نیڈ کو کہیں باہر سے پورا نہیں کریں گی، وہ باہر کسی جگہ سے ٹریپ نہیں ہوں گی، وہ باہر کسی جگہ پر جو ہے وہ، اب آج کل جو ماحول چل رہا ہے اس میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جو گھر کے بچہ ہے یا بچی ہے وہ ایک سوشل میڈیا کا دور ہے کہ وہ کہاں پر کنیکٹڈ ہے۔ جب اسے گھر سے محبت نہیں ملے گی، گھر سے توجہ نہیں ملے گی، تو وہ پھر بچیاں باہر توجہ، اور ایسے سینکڑوں مسائل پیدا ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ تو بچی کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، زیادہ محبت کی ضرورت ہے، اور اس کی جائز ضرورتوں کو ماں باپ کو جو ہے وہ پورا کرنا چاہیے اور اسے اسپیشل فیل کروانا چاہیے۔ یہ اس کی تربیت کا بنیادی عنصر ہونا چاہیے، لیکن ماں کو اسے تمام کام بھی کروانے چاہیے، وہ تمام چیزیں بھی سکھانی چاہیے، ان تمام چیزوں سے مزین کرنا چاہیے کہ وہ جس نئے گھر میں جائے تو وہ وہاں پر بچپن سے اس کی ایسی تربیت ہو کہ جس میں وہ ان تمام، یعنی گھر پہ جو لاڈ ہے بالکل اتنا لاڈ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پھر اس گھر میں جا کر اس کو مشکلات کا سامنا ہو۔ تو ایک بیلنس چاہیے، نہ تو یہ انتہا کہ بہت زیادہ چھوٹ دے دی جائے، اور نہ یہ انتہا کہ اس کو بالکل اہمیت نہ دی جائے اور اس کو بالکل کسی معاملے میں اسے اہمیت کا قابل نہ سمجھا جائے۔ اعتدال جو ہے وہ بچیوں کی تربیت میں بہت ضروری ہے۔